میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب روزہ درویشی کی بہترین پریکٹس ہے. زبردست، بالکل. سارا فریج بھری پڑی ہے، کھانے ہیں، روٹی ہے، جیب میں پیسے ہیں، لیکن آپ بائی چوائس آپ کہہ رہے ہیں میں بھوکا رہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا، اس نے پہلی دعا کی کہ یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس مہینے میں وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے. اللہ. تو میں نے کہا آمین. آپ ذرا غور کریں، بد دعا کون دے رہے ہیں اور اس پہ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ درویش وہ ہوتا ہے جس کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کچھ کرنے کا، اختیار ہوتے ہوئے وہ نہیں کرتا. واہ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. دوسرا روزہ قاسم علی شاہ اور میرے ساتھ بڑے محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسپیشلی ایک یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے اور یہ پروگرام جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے. یہ رمضان ٹرانسمیشن بہت طویل نہیں ہے، ہم آپ سے 10-12-15 منٹ بات کریں گے، لیکن ہر روز کی بات چیت سے کچھ نہ کچھ آپ نیا سیکھیں گے اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا. میں یہ دعویٰ تو ورڈ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ میری کاوش، میری کوشش ہے. یہ 30 دن کا ٹریننگ پروگرام ہے جو آپ کو ایک مفت یوٹیوب پہ پڑھا مل جائے گا. اللہ نے اتنی بڑی سعادت آپ کو دی ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں. کہہ لیجیے اس خیر کے کام میں ہم اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے دونوں دوست وقت نکال کے، بٹ صاحب کا تو بہت شکریہ، اتنے مصروف انسان ہیں اور وقت نکال کے اسپیشلی رمضان میں اور روزہ رکھ کے بات چیت کرنا آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہے. تو اس پروگرام میں جو اسپیشلی دین آسان یوٹیوب چینل نے، دین آسان کی ٹیم نے، دین آسان تحریک بن چکی ہے اس وقت تو، اور دین آسان کے ذریعے کتنی کتابیں آ رہی ہیں، کتنا لٹریچر آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ پروگرام ہم نے شروع کیا اور اس کا پرومو آپ دیکھ چکے ہیں. پہلے رمضان کی جو ٹرانسمیشن تھی، ہماری جو گفتگو تھی، اس کو آپ نے بہت سراہا، تعریف کی، ہمیں دعائیں اتنی دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کی جو ساری گفتگو ہے اگین ایک حدیث سے بات چیت شروع ہوتی ہے اور میں ہمیشہ بٹ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایک پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک کوئی ایسی بات سنائیے، کوئی حدیث سنائیے تاکہ بات آگے بڑھے. جی بٹ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے. دنیا میں کوئی بھی آدمی نیک کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے میں دیکھیں اذان جب ہوتی ہے تو اذان کا جو جواب دیتے ہیں تو ہر لفظ کو اسی طرح دہراتے ہیں جس طرح مؤذن دہرا رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس کو آگے سے حی علی الصلاۃ نہیں کہتے، آگے سے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں نہیں آ سکتا مسجد میں جب تک اللہ کی منشا شامل نہ ہو. بے شک. میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی منشا شامل نہ ہو. تو اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے ہم پہ کہ اللہ ہماری زبان کو اس بات کے لیے استعمال فرماتا ہے کہ میری بات کرو. کیا بات مہربانی ہے اس کی، اس میں ہمارا کیا کمال، ہم کیا ہیں، ہم کیا کہہ سکتے. اور یعنی یہ ہماری یہ زبانیں یہ اللہ کے نبی کی باتیں کریں، اس کا کرم ہے. جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ اس کی زبان کو، اس کے دل دماغ کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ رمضان میں جو کہ یہ رمضان کیا چیز ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ مہربانیاں فرمائی ہیں کہ ہمیں رمضان عطا کیا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ کیا چیز ہے یہ رمضان. جن کو پتہ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ممبر پہ، تو ممبر پہ پہلا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم مبارک رکھا فرمایا آمین، تیسرا رکھا فرمایا آمین. اب لوگ جو دیکھنے والے تھے صحابہ وہ بڑے شاندار لوگ تھے، اللہ نے چنے تھے نا نبی کی صحبت کے لیے. تو انہوں نے جب ختم ہو گیا، خطبہ ختم ہو گیا، تو کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک عجیب بات دیکھی، آپ نے پہلے آپ سے نہیں دیکھی. آپ نے پہلے قدم رکھا فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین. یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اس وقت. اللہ اکبر. جبرائیل نے 3 دعائیں کی اور میں نے آمین کہا. جی کیا دعائیں کی؟ آپ نے فرمایا، اس نے پہلی دعا کی کہ یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس مہینے میں وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے. اللہ اکبر. اللہ. تو میں نے کہا آمین.
آپ ذرا غور کریں، بد دعا کون دے رہے ہیں اور اس پہ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک کی بات رہ گئی اب؟ اللہ اکبر، اس کی قبولیت میں کوئی شک کی بات ہے؟ کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کرائی. یعنی یہ تو یعنی اس کو یوں سمجھنے کہ اللہ تب تیار ہی بیٹھے تھے بخشش کرنے کے لیے، جی. تو تم نے پھر بھی نہیں کرا سکے. جیسے ہم نے کسی نے کہتے تھے کہ یار جا دفعہ ہو جا. اچھا بٹ صاحب، یہ تو اتنی بڑی بات کہ کسی کو روزے ملے اور اس نے روزے نہ رکھے تو جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص برباد ہوا جس کو اللہ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی، اور نہ رکھے تو وہ برباد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین. بھائی یعنی ایک تو یہ ہے کہ برباد ہو، مطلب یعنی بخشش، یہ تو بخشش تھی، تم نے نہیں کرائی. صحیح. تو تم سے نالائق پھر کون آدمی ہے؟ بالکل تمہیں اس قدر کھلی اپرچونٹی دی کہ جاؤ کرا لو. پھر دوسرا حضور نے فرمایا، دیکھو نا، آپ نے فرمایا کہ برباد، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے. بالکل ٹھیک. صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے آپ کا نام سن کے تو برباد ہو جائے پھر وہ شخص. اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی مجلس میں جب بیٹھے ہو اگر حضور کا نام لیا جائے تو وہاں ضرور درود پڑھنا چاہیے. صلی اللہ. ضرور ایک دفعہ ضرور درود پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لو درود. ٹھیک ہو گیا. تو تیسرا آپ نے کہا جب قدم رکھا تو میں نے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے میں اس کو مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے، برباد ہو جائے پھر وہ شخص. اللہ اکبر. کہ وہ بے وقوفا جنت تیرے گھر میں لگی پھر رہی، آئے ہائے ہائے، تم نے حاصل نہیں کی. تم نے نہیں کی. آئے ہائے ہائے، کیا تھا جو اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا بات ہے. کیا تمہیں تکلیف تھی؟ کیا بات ہے. کیا تمہیں تکلیف تھی کہ اگر رمضان میں کیا ہوا؟ اب صبح سے لے کے شام تک روزہ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہے فائدہ؟ الٹا نفع ہے. یہ تو روزے بھی شاہ صاحب اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ویسے بھی سردیوں کے ہی روزے ہیں، سردی کیا ہے اس میں، اتنا تو موسم لمبا چوڑا نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان میں اگر میرے سننے والوں، اللہ کرے آپ کو بھی اللہ ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے کہ ہم رمضان کی قدر کر لیں. آمین آمین. بٹ صاحب میں نا مجھے وہ ایک ٹرم تھی، مجھے یاد آ گئی ہے. وہ ٹرم نا آپ کا تو ایک واسطہ رہا انڈسٹری کے ساتھ اور شوبز کے ساتھ، اور ایک ہمارے استاد تھے، ہم سب کے استاد تھے، قومی سطح پہ استاد تھے، ان کا نام تھا اشفاق احمد صاحب. بابا جی اشفاق احمد صاحب بہت بڑے انسان تھے. ان کا کنٹریبیوشن کبھی ہم وہ انکار ہی نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا لکھ کے بول کے اور بڑا. اچھا وہ ایک ٹرم بولا کرتے تھے بابا. اچھا بابا بڑی ایک پیاری ٹرم ہے، میں اس کو مطلب مجھے پیارا لگتا ہے یہ ورڈ جو ہے نا جی بابا. تو بڈھا بابا بھی ہوتا ہے، لیکن بابا وہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ کے رستے پہ اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، نیکی کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ ٹرم بڑے لوگوں نے پلیوٹیڈ بھی کی ہے، آپ جانتے ہیں، میں نام ذائقہ نہیں خراب کرنا چاہ رہا، لیکن یہ بابا ایک باقاعدہ بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، ایک پیارا ورڈ ہے. بابا ذہن میں آتا ہے ایک مثبت چیز آتی ہے، منفی نہیں آتا. تو وہ بابا جو ہے نا وہ درویش کو کہتے تھے. درویش، دورویش بھی کہتے ہیں نا، دورویش جو ہے وہ دور تک دیکھنے والا. اور ایک بڑی ایک روحانی شخصیت ہے، وہ کہا کرتے تھے دورویش کا مطلب ہے وہ شخص جو آخرت دیکھ لے. واہ. اس کی آنکھ جو ہے وہ اتنی دور تک دیکھ رہی ہے، اسے نظر آئے کہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں نا یہ قدم مجھے جہنم میں لے کے جائے گا. قدم روک لے، قدم اٹھائے، نظر آئے کہ جنت میں. سو یہ جو درویش تھا نا جی، اس کی سب سے آسان سادہ ڈیفینیشن جو مجھے ساری روحانیت کی کتابوں میں سے، سارے بابوں کی کتابوں میں سے، سارے درویشوں کی کتابوں میں سے جو مجھے ملی، مجھے بڑی پسند ہے، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. پلیز. وہ یہ تھی، درویش وہ ہوتا ہے جس کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کچھ کرنے کا، اختیار ہوتے ہوئے وہ نہیں کرتا. واہ. اختیار کا ہونا. یہ جو آج کل بڑے لوگ کہتے ہیں نا جی میں بڑا نیک ہوں، ان کے پاس موقع کوئی نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس طاقت ہو، پورا اختیار ہے، آپ اڑا کے رکھ سکیں اور اڑائیں نہ. آپ قربان جائیے نا، دیکھیے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ ذرا تاریخ اسلام میں پڑھ کے دیکھیے نا کہ کیا تربیت رسولوں کی، کہ تلوار جو ہے وہ سامنے والے کی گردن پہ ہے، اس نے تھوک دیا، آپ نے تلوار ہٹا لی، مکمل اختیار ہے. یعنی آپ دیکھیے اب درویشوں کے سردار ہیں، یہ جو نیک اور ولی لوگ ہیں ان کے سردار جو ہیں ان کا مقام کیا کہ تلوار ہٹا لی ہے. یہ درویشی کی انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب روزہ درویشی کی بہترین پریکٹس ہے. زبردست.
بالکل سارا فریج بھری پڑی ہے، کھانے ہیں، روٹی ہے، جیب میں پیسے ہیں، کہیں سے خرید کے کھا سکتے ہیں، سب کچھ ہے. جی جی لیکن آپ بائی چوائس آپ کہہ رہے ہیں میں بھوکا رہ رہا ہوں. مجھے پھر ایک واقعہ یاد آتا ہے جو 2 تاریخ کے بڑے ناموں سے منسوب ہے. میں نام دونوں نہیں لیتا لیکن واقعہ سناتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ. 9 سال کے تھے ایک بزرگ اللہ کے ولی. ان کی عمر جب 9 سال تھی، 8 کے 9 سال چھوٹی عمر تھی، انہوں نے روزہ رکھ لیا. جون کا مہینہ تھا اور دوپہر کو نا ان کی اماں کو ان پہ بڑا پیار آیا. دوپہر کو انہوں نے کہا بیٹا آؤ کمرے میں چلتے ہیں. کمرے میں گئے تو اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی نا جی وہ ڈولی ہوتی تھی، دودھ رکھنے والی ڈولی بیسیکلی کہہ لیجئے آج کی ماڈرن تو فریج ہے، اس زمانے میں ڈولی وہ سیو کرنے کے لیے، بلی سے، جانور سے، مکھی سے بچانے کے لیے ڈولی ہوتی تھی. تو انہوں نے اس میں سے ایک چھوٹا سا کٹورا نکالا کھیر کا اور کہا پتر دیکھا جون کا مہینہ ہے، گرمی بڑی ہے، 8-9 سال کا بچہ ہے، اس نے روزہ رکھ لیا ہے. آفر کی کہ پتر کھا لے، بھوک لگی ہے تینوں. تو کوئی نہیں اتنے دیکھ رہا. تو آپ دیکھیں جو بڑا انسان جس نے بننا ہوتا ہے نا، اللہ نے جیسے بڑا کام لینا ہوتا ہے وہ اس کے اشارے ہوتے ہیں پہلے آنے لگ پڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا ماں جی کوئی تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، واہ میں کیسے روزہ توڑ دوں اپنا. تو یہ جو بائی چوائس نیکی کو اختیار کرنا ہے، اختیار ہوتے ہوئے معاف کرنا ہے، اختیار ہوتے ہوئے درگزر کرنا ہے. اختیار جواب دے کے بندہ ہار سکتے ہیں، آپ جواب سنبھال لیتے ہیں، بندہ بچا لیتے ہیں. یہ درویشی ہے. تو سب سننے والوں سے میں درخواست کروں گا کہ مفت و مفت درویش بننے کا اور مفت و مفت اپنی خیر کو پانے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ یہ رمضان ہے. دوسرا روزہ آج اللہ تعالیٰ آپ کا یہ روزہ قبول کرے، آپ کی نیکیوں کو، عبادتوں کو قبول کرے. آج افطار کریں تو مجھے اور بٹ صاحب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ بات چیت ہوتی ہے انشاءاللہ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر